اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی اور بڑی ہی ضروری سیریز کے ساتھ، جو میری بڑی پسندیدہ بھی ہے، کہ خلفائے راشدین کا منہج اجتہاد اور عصر حاضر میں اس سے افادیت کی صورتیں، اس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے، کسی بھی دینی پہلو کی یوٹیلیٹی اور اس کی ضرورت معاشرے کے بطن سے نکلتی ہے۔ ہمارے ہاں دینی بہت سارے کام ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جس کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یوں آہستہ آہستہ دین خود اپنی افادیت کھو چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں اس کی دینی ضرورت نے میری توجہ اس طرف کی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں دین کیا ہے؟ مسلک، فرقہ، جماعت، پیران کرام، یہ جو وابستگیاں ہیں، ان پر اتنے ڈٹ چکے ہیں لوگ۔ تھوڑا اوپر اٹھیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ جو مکاتب فکر ہیں، پھر اس سے ایک سطح اوپر اٹھیں، حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، حنبلی، یہ جو فقہی مذاہب ہیں، ان کو قطعی آخری اور حتمی شکل دے کر اور قطعی آخری اور حتمی چیز سمجھ کے ان کے ساتھ یوں تمسک کر دیا گیا ہے کہ قرآن اور سنت اور اصل بنیادیں کیا ہیں یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہی۔ انہی کو بنیاد سمجھ کے یہ سارے جھگڑے کریٹ کیے گئے۔ اب دیکھیے نا، اگر تو یہ جھگڑے درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد اختلاف اور بنیاد تفرقہ خود قرآن فراہم کر رہا ہے معاذ اللہ، یا خود دین فراہم کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے بحثیں ہیں، وہ کون سی علمی نکات ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگر سامنے رکھی جائیں تو لوگوں میں یہ جو شدت ہے مذاہب کو لے کر، فرقوں کو لے کر، مسالک کو لے کر، اس کی صحیح حقیقت واضح ہو، اس کی علمی پوزیشن واضح ہو، تاکہ جو مختلف مکتب فکر، مختلف نقطہ نظر یا مختلف فقہی مذہب کے بندے کو پتہ نہیں، ہم اتنے بدگمان ہیں کہ کوئی اس کو گمراہ سمجھتا ہے، دوسرے کو بد دین سمجھتا ہے، بے دین سمجھتا ہے، جہنمی معاذ اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہم ایک دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہیں لوگ، یعنی بریلوی دیوبندی کے بارے میں بہت کم ہے انشراح صدر والے لوگ، اس کے علاوہ بدگمان ہیں۔ دیوبندی بریلوی کے بارے میں بہت کم ہے انشراح صدر والے، بدگمان ہیں۔ اسی طرح ہر مسلک اور فرقہ دوسرے کے بارے میں بدگمان ہے۔ کیوں بدگمان ہے؟ کیونکہ وہ ان کی بنیادوں کو، جن پر وہ فرقہ کھڑا ہے اور جن بنیادوں پر یہ کھڑا ہے، دونوں کو اصل بنیادیں سمجھا ہوا ہے، جبکہ وہ دونوں اصل پہ نہیں کھڑے۔ ان کے تو اختلافات اصل کسی بنیاد پہ ہی نہیں کھڑے۔ اس سیریز میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اصل بنیادیں کیا ہیں جن پر آپ نے اپنے عقائد کو قائم کرنا ہے، اور یہ جو چیزیں موجود ہیں ان کی اصل حیثیت اور علمی حقیقی حیثیت کیا ہے، تاکہ ہم اس دیوار کو اور اس خلیج کو پاٹنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آغاز کرنا ہے اجتہاد کے موضوع سے۔ دین کامل میں اجتہاد کی روش کیوں ضروری ہے؟ اگر دین کامل ہے، مکمل ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بارہا کہا، قرآن مجید نے فرمایا سورہ الانعام میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہر چیز موجود ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے سورہ النحل میں بھی 89 نمبر آیت میں بیان فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے یہ جو کتاب نازل کی یہ ہر شے کا واضح بیان ہے، کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے۔ اور پھر سورہ المائدہ کی معروف آیت، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ قرآن کا یہ نقطہ نظر، یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دین مکمل ہے۔ تو دین مکمل ہے تو پھر اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اجتہاد نئی رائے قائم کرنا، نیا نقطہ نظر وضع کرنا، اس کا نام ہے اجتہاد۔ تو یہ نقطہ نظر سمجھ لیجئے کہ دین جو مکمل ہے، جو قرآن کا مطمع نظر ہے، نقطہ نظر ہے اہل اسلام کا، وہ یہ ہے کہ یہ دین اپنے قواعد، ضوابط اور اصول اور کلیات کی حیثیت سے مکمل ہے۔ اسلامی تعلیمات قواعد، ضوابط اور کلیات کی حیثیت سے بالکل کاملیت کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن جو جزوی مسائل آئیں گے، جو ان اصولوں کی روشنی میں طے کیے جائیں گے، وہ قرآن اور سنت میں بیان نہیں ہوئے۔ قرآن اور سنت نے وہ اصول اور کلیات بیان کر دی ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس حیثیت کو بھی سمجھ لیں۔ اسلام اس طرح ضابطۂ حیات نہیں ہے کہ وہ آپ کو 1400 سال بعد
ایک ایک نیا اٹھنے والا مسئلہ 1400 سال پہلے لکھ کے دے کے مکمل کر گیا. ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام کی جو جامعیت ہے اور جو اس کی دائمیت ہے اس کی تعلیمات کے اندر، اور جو اس کی زندہ پن ہے، وہ ہے ہی یہ کہ اس نے ایسے قواعد و ضوابط اور اصول اور کلیات بیان کر دی ہیں کہ جن کی روشنی میں آپ قیامت تک اٹھنے والے مسائل کو بآسانی غور و فکر کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. یہ ہے دین کی کاملیت کا مطلب، یہ ہے دین کے مکمل ہونے کا مطلب. اور اس کوشش کو، جس کوشش میں آپ قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول اور ضوابط کو لے کر غور و فکر کر کے نئے پیش آمدہ مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، اس پورے تھنکنگ پروسیس کو اجتہاد کہتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں اجتہاد کی اجازت جو ہے یہ اسلام کی اہم ترین خوبی ہے جو اسلام کو زمانے کے ساتھ جوڑے ہوئے. اب اسلام اس وقت جتنا زمانے سے دور ہے وہ اسی لیے دور ہے کہ ہم نے اسلام کے اندر جو اجتہاد تھا وہ بحکمت بعض وجوہات کی بنیاد پہ اس کے دروازے کو کال کر دیا کہ بند ہو گیا، اور اس کی تفہیم بھی لوگوں کو پوری طرح نہ ہوئی کہ بند ہونے سے مراد کیا تھا. جنہوں نے کال کیا تو بس بند ہو گیا. یہ اتنی بات آگے چلی کہ اپنے سے ماقبل یا اپنے معاصر کسی بھی فقیہ کے ساتھ اختلاف رائے کرنے کو یوں سمجھا گیا جس طرح معاذ اللہ یا اس کے رسول سے اختلاف رائے ہو رہا ہے. اس چیز نے پورے کے پوری دین کی روش کو، جو دین ایک زندہ دین تھا، اس کو ایک معتدل اس کو ایک بالکل عوامی آرڈینری سطح پہ لا کے بیان کر دیا. اور نسل در نسل جب یہ چیز پروان چڑھی تو لوگوں کے ذہن میں یہ رہا کہ یہ تو نئے مسائل کا ساتھ دینے کے قابل معاذ اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پرانے معقولات پر مبنی ہے، پرانی باتیں بتاتا ہے، عبادات کا دین ہے، چند ایک وضو طہارت کے مسائل بتاتا ہے. اجتہاد، نئے پیش آمدہ مسائل کو پرانے اصول اور ضوابط کی روشنی میں دیکھنا یہ کتنا اہم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قولی تائید بھی فرمائی اور عملی تائید بھی فرمائی. صحیح بخاری حدیث نمبر 7352 حضور نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والا جب اپنے اجتہاد میں فیصلہ کرتا ہے، اب دیکھیے اس کوشش کو، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کی، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ ایسا کیا جائے. فرمایا اگر کوئی بندہ غور و فکر کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، اور غور و فکر اجتہاد صرف اس معاملے میں ہوگا، یہ بات بھی مد نظر رکھ لیں، جس معاملے میں کوئی نص موجود نہ ہو، جس معاملے کوئی نص موجود ہو اس معاملے میں اجتہاد نہیں ہوگا، نص کے مطابق حکم ہوگا براہ راست. اجتہاد صرف اس معاملے میں ہوگا جس میں نص موجود نہ ہو. اس حوالے سے بھی میں وضاحت کر دوں، اجتہاد کی تعریف ہم بیان کر دیتے ہیں، اس کا دائرۂ کار وہاں سے متعین ہو جائے. اصولیوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کر دیا. یہ بیان کیا گیا ہے جی، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المستصفیٰ میں اور امام سیف الدین الاحکام فی اصول الاحکام میں بیان کیا ہے. المجتہد فی ہوا کل حکم شرعی لیس فیہ دلیل قاطع، یعنی ہر وہ حکم شرعی جس کے بارے کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو وہ قابل اجتہاد ہے. تو اجتہاد صرف اس معاملے میں ہوگا کہ کوئی نیا پیش آمدہ مسئلہ ہے اور جس سے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نص کی صورت میں پہلے موجود نہیں ہے. حضور نے اس عمل کو کرنے کی حوصلہ افزائی کی. آپ نے فرمایا اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے اور وہ درست نتیجے پر پہنچتا ہے، یعنی الٹیمیٹلی جو رائے قائم کرتا ہے وہ غور و فکر کے بعد وہ درست ہے تو اس کے لیے 2 اجر. اور فرمایا اگر وہ الٹیمیٹلی غلط بھی پہنچے، چونکہ اس نے حسن نیت کے ساتھ ایک ذہنی پروسیس کیا، اس کے اجر کے طور پہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ غلط نتیجے پہ بھی پہنچا تو اس کا 1 اجر ہے. یہ آپ کی قولی تائید تھی، اور پھر قولی ترغیب بھی تھی، تائید بھی تھی، اور پھر عملی ترغیب اور تائید بھی کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن بھیجا تو ان کو فرمایا کہ فیصلہ کرنا. ان سے پوچھا کیسے کرو گے؟ انہوں نے بتایا قرآن سے کروں گا. فرمایا اگر وہ حکم قرآن میں نہ ہو تو فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی سنت سے کروں گا. فرمایا کہ میری سنت میں نہ ہو تو پھر انہوں نے فرمایا میں اپنے اجتہاد کوشش کروں گا، جد و جہد کروں گا اور نئی رائے اخذ کروں گا. حضور کو یہ بات اتنی پسند آئی، یہ مسند احمد میں ہے یہ حدیث پاک. تو حضور نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے رسول اللہ کے پیغام رساں الچی کو اس کام کی توفیق دی جو رسول اللہ کے لیے خوشی اور رضا کا باعث ہے. یعنی یہ پروسیس رسول اللہ کی خوشی اور رضا کا باعث ہے، اور اس پروسیس کو روک کے آپ رسول اللہ کی خوشی اور رضا کو گویا کہ ختم کر رہی ہیں. یہ جو امت کا حال ہے مسلکوں فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ اجتہاد کے پروسیس کو زندہ ہی نہیں رکھا گیا. اور اجتہاد کا آغاز خلفائے راشدین سے ہوا تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اجتہاد کیے، اس پر ہمارا ایک پورا کلپ آئے گا، رسول اللہ بطور مجتہد، اور پھر اس پر خلفائے راشدین میں بھی کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کی اتباع کرو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرو، طریقے کی اتباع کرو۔ اچھا، اب یہ جو حصہ ہے نا خلفاء کی اپنا و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس سے عام مراد یہ لیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین کے تمام، یعنی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اجتہادات، ان کے فیصلے، اس کی تائید کرو۔ اس پر میں اپنا نقطہ نظر آگے واضح کر دوں گا۔ میری رائے میں یہاں اس حدیث پاک سے جو مراد ہے وہ ان کے ان اجتہادات اور ان فیصلوں کی پابندی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس منہج کی پابندی ضروری ہے جس منہج کو خلفائے راشدین نے متعارف کروایا اپنے فہم، بصیرت اور تربیت رسول کے نتیجے میں، اور ان کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ چونکہ اگر ہم براہ راست فیصلوں کو ہی اس ضمن میں لیں گے تو فیصلے تو وہ خود کے یوں سے رجوع کر چکے، اگلے خلیفہ نے پچھلے کے فیصلے کو بدل دیا حکمتوں، عرف، مسائل مرسلہ کی بنیاد۔ تو لہٰذا حضور نے فرمایا کہ خلفائے راشدین اور میری اتباع، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرو۔ تو اجتہاد خود حضور نے بھی کیا، خلفائے راشدین میں بھی کیا۔ اس کے اشارے حضور نے دیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3682، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کنویں سے چرخی کے ساتھ ڈول کھینچ رہا ہوں، پانی نکال رہا ہوں۔ اس دوران وہاں ابو بکر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ڈول کھینچا، مگر کسی قدر ذوف کے ساتھ کھینچا، اللہ انہیں اس ذوف پر معافی عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں پھر عمر آ گئی، انہوں نے بھی ڈول کھینچا، اب وہ ڈول بڑا ہو گیا، اور عمر جیسا ابکری شخص، یعنی جب ڈول کھینچا تو اتنی تیزی سے اور شدت سے کھینچا کہ وہ اس نے سب کو پانی نے سب کو سیراب کر دیا، اونٹوں تک کو پانی پلا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ عہد صدیقی میں فوری چونکہ فتنے اٹھ گئے، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت اور یہ والے معاملات، وہ ان سے نبرداز مارے۔ حضرت عمر نے پھر زمام حکومت جب سے سنبھالی تو چیزوں کو، حکومت کو مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان، اور پھر حضرت عمر کے دور میں چونکہ بہت وسیع ہو گئی سلطنت، 22,50,000 مربع میل پر حضرت عمر کی شہادت کے وقت حکومت اسلامیہ پھیل چکی تھی، ہزاروں مسائل پیدا ہوئے، چونکہ نئے علاقے فتح ہوئے، اختلاط اپنا اقوام ہوا، تہذیب اور تمدن کا اختلاط ہوا۔ حضرت عمر نے ان تمام مسائل کو کیسے حل کیا؟ اجتہاد آئے گا حضرت عمر کے باب میں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ 20 اتنے اجتہادات کی حضرت عمر نے۔ حضرت عمر، اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصولی بات جو آگے بار بار آئے گی، اجتہادات میں آپ کو سب سے زیادہ اجتہاد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کے ملیں گے، اور لطف کی حضرت ابو بکر، حضرت عثمان کے کم ہیں، اور لطف کی بات یہ کہ حضرت عمر کے جو کثیر اجتہادات ہیں وہ بھی حضرت مولا علی کی رائے کی بنیاد پر ہیں۔ تو لہٰذا خلفائے راشدین کی جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ایک، ویسے میں ذوق کے لیے ایک بتا رہا ہوں، ایک اندازہ اس پورے مطالعے میں جو میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر بالفرض یہ ایک 100 اجتہادات لے لیے جائیں تو اس 100 میں سے تقریباً 70 اجتہادات حضرت عمر، حضرت علی کے لیے، اور تقریباً 30 اجتہاد حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کے حصے میں آتے ہیں۔ اس کی حکمتیں، ایسا نہیں ہے کہ اجتہادی صلاحیت کا مسئلہ خدا نخواستہ، اور مسائل ہیں۔ حضرت ابو بکر کا دورانیہ کم تھا، حضرت عثمان کو حکومت اتنی سیٹلڈ ملی تھی حضرت عمر کی طرف سے کہ انہیں نئے اجتہادات کی ضرورت نہیں تھی، چیزیں سیٹل ہو چکی تھی، منہج ڈیسائیڈ ہو چکے تھے۔ اچھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی کے 70% کم و بیش، اور پھر حضرت علی، حضرت عمر کے 70% کو اگر آدھا کریں 35-35، تو حضرت عمر کے جو 35% ہیں ان میں بھی آدھے سے زیادہ حضرت علی کی رائے پر کھڑی ہیں۔ تو گویا ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام، جن بنیادوں پر اسلام کے احکام اور شریعت مطہرہ کھڑی ہے، ان میں سے 50% سے زائد صرف فکر و دانش حضرت علی ہے، پھر دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر کی ہے، پھر اس کے بعد پھر آگے باقی خلفائے راشدین۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر نے کثیر اجتہادات کیے۔ اب موافقات عمر، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے جن اجتہادات کی موافقت اللہ نے کی اور قرآن نازل کیا ان کی تعداد 20 ہے، یعنی 20 مقامات پر حضرت عمر کی موافقت میں قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، اس حد تک اجتہاد کرنے والے تھے وہ لوگ۔ جب کوئی نیا مسئلہ آتا تھا تو غور و فکر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، کوئی ان میں پابندی نہیں تھی کہ حضرت ابو بکر نے تو یہ کام نہیں کیا، ہم تو نہیں کریں گے،
حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، چونکہ اس دور میں ضرورت نہیں پیش آئی، اب ضرورت پیش آئی تو وہ کر لیتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے اس پر مختلف رائے قائم کی تھی تو حضرت عمر مختلف قائم کر لیتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ابوبکر صدیق تو مجھ سے سینئر تھے، تو نہ انہیں کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ معاذ اللہ حضرت ابوبکر سے بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ سمجھدار تھے، ہمارے والا کلچر تھوڑی تھا اس وقت۔ پھر حضرت عثمان کا دور تھا، حضرت عثمان نے بھی انہی خطوط پر حکومتیں چلائیں جس خطوط پر حضرت عمر چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر حضرت علی کا دور آتا ہے، کثیر اجتہادات خلفائے راشدین کے حضرت علی نے کیے، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی اور وہ فرد تھے جو عہد نبوت میں حضور کی موجودگی میں بھی اجتہاد کرتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے، اور بے شمار ایسے فتاوے جن کی حضور نے تصدیق اور توثیق فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ سب اس لیے تھا چونکہ یہ لوگ تربیت نبوی میں تھے، فہم و بصارت والے تھے، خود عقل و دانش والے تھے، تو تربیت پا کے ان کے اندر وہ ایک ملکہ ڈیولپ ہو گیا تھا، تو اجتہادی ملکہ ڈیولپ ہو گیا تھا نا حضور کی تربیت سے۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے پھر یہ سب کچھ کیا، اور پھر اوپر سے امت کو چونکہ یہ اللہ کا امر بھی تھا، حضور فرما گئے تھے کہ خلفائے راشدین کی پیروی، ان کے منہج کی پیروی کرنا، تو لازمی بات ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ منہج ان کا بنے گا تو ان کی بعد والے پیروی کریں گے، تو لہٰذا وہ حضور کے اس قول مبارک کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و بصیرت سے نوازا، اور ان لوگوں نے پھر اپنے اپنے دور میں اجتہادات کر کے ایک منہج بنایا جس کو امت کے لیے پھر مشعل راہ کے طور پہ پیش کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی۔ بعض ائمہ مجتہدین کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ امت میں ہونے والے اجتہادات کو دیکھیں تو چند ایک کے سوا کوئی اجتہاد ایسا نہیں ہے جو خلفائے راشدین کے بنائے ہوئے منہج اجتہاد سے باہر جاتا ہے، ہر کوئی اسی فیض سے آ رہا ہے، اسی سے رہنمائی پا رہا ہے۔ تو لہٰذا اچھا، اب جب یہ ہمیشہ سے آ رہا ہے تو لہٰذا آج بھی زندگی تو جہاں رواں دواں ہے، مسائل تو آ رہے ہیں، بلکہ پچھلے 50 سالوں میں جتنی دنیا آگے چلی گئی اور جتنے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں شاید اس سے پہلے کسی صدی میں نہ ہوئے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج اس اجتہاد کی ضرورت نہ رہی ہو، آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ رہی ہو؟ ماضی میں جن علماء نے یہ کہا تھا، اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، ماضی میں کچھ علماء نے کہا کہ اب اجتہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ ان علماء کی دراصل اس خدشہ کی بنیاد پہ رائے کی کہ ہر کس و نہ کس جاہل آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اجتہاد کرنے بیٹھ جاتا ہے، متجدد قسم کے لوگ۔ لیکن اچھا، اب یہ بات درست ہے، لیکن ساتھ کیا کیا، یہ روش اتنی پختہ ہو گئی، کیا ہمارے معاشرے، ہماری امت میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو مجتہد ہونے اس وقت مجتہد کے درجے پہ فائز ہو یا جو اہلیت اجتہاد رکھتا ہو؟ ہیں، بیسیوں لوگ ہیں، لیکن کیا وہ اجتہاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک بات کریں تو لے کے ان کے پیچھے لٹ لے کے جاہل مولوی چل پڑتے ہیں، لیں جی اعلیٰ حضرت نے یہ گل نہیں سی سمجھا، یہ کر رہا ہے۔ یہ کیا جاہلانہ روش ہے، یہ کیا روش ہے؟ یعنی وہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ ہر کس و ناکس نہ کرتا رہے، لیکن یہ کہنا کہ جو اہل ہیں اجتہاد کے وہ بھی اجتہاد نہ کریں، اور لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا۔ جو اہل ہیں، ہم جانتے ہیں ایسے کئی لوگوں کو جو اہل ہیں جن کو اللہ نے وہ منصب دیا ہوا ہے، لیکن وہ یہ بھیڑوں کی طرح یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ فلاں حضرت نے تو یہ کہا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ فلاں حضرت نے یہ جو جہالت کی پیداوار سوال ہے، یہ 14 صدیوں میں کبھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس صدی میں یا شاید پچھلی صدیوں میں بھی ہوئے ہوں، ہم نے تو اس صدی میں یہ دیکھی۔ تو لہٰذا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن علماء نے یہ کہا تھا کہ اجتہاد نہیں کرنا، ان کی دو مرادیں تھیں، وہ سمجھ لیں۔ پہلی مراد یہ تھی کہ اجتہاد نہیں کرنا، اس سے مراد ہے اصول اجتہاد طے ہو گئے، اب اصول وضع کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی روشنی میں اجتہاد ہوگا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اب اجتہاد ہی سرے سے نہیں کرنا۔ اور دوسرا، نہیں کرنا حنفی، شافعی، مالکی جب سے فقہی مذاہب بنے، اور فقہی مذاہب کی پابندی میں لوگوں کو جکڑنے کے لیے اس فتوے میں اور شدت لائی گئی۔ حنفی ہے خبردار وہ کہیں اور سے کوئی حصہ نہ لے، شافعی ہے وہ خبردار احناف سے کچھ نہ لے۔ اچھا، ابتدائی یہ جس بنیاد پر یہ فکر پرموٹ کی گئی وہ بالکل درست تھی، تاکہ خواہشات نفس کی بنیاد پہ ہر کوئی رعایتیں اور رخصتیں نہ ڈھونڈتا پھرے، لیکن اس کے لیے سب کو ہی اس کھاتے میں ڈال دینا اور سب سے ہی یہ سمجھ لینا کہ ہر کوئی یہ کر رہا ہے، اور اس بنیاد پر حنفی اپنے اوپر حرام کر لے کہ شافعی سے کوئی استفادہ کرے یا فقہائے حنبلیہ سے استفادہ کرے یا فقہائے مالکیہ سے استفادہ کرے، یہ روش بہت ناجائز روش ہے۔ اس روش نے دین اسلام کو یہاں پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ اب پھر وہ وقت ہے کہ آپ پھر اجتہاد کریں، اور اجتہاد اب کیا کریں؟
اب آپ اجتہاد یہ کریں کہ یہ دیکھیں اسلام یوں شروع ہوا چھوٹے سے علاقے سے، پھر یوں دنیا میں پھیل گیا، اب پھر دنیا یوں سکڑ گئی ہے، لہٰذا اب آپ کو پھر ایک فقہ کی ضرورت ہے۔ چونکہ حنفی مالکی شافعی اس لیے تھے کہ یمن میں تمدن اور تھا، عرب میں تمدن اور تھا، مصر میں تمدن اور تھا، ہندوستان میں تمدن اور تھا، اب گلوبل ولیج ہے، لہٰذا اب پھر ایک فقہ کی ضرورت ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ چاروں مذاہب، پانچویں مذہب کو ساتھ لیں، اور کوئی چھٹی رائے ہے جعفریوں کو ساتھ لیں، اور کوئی چھٹی رائے ہے ان کو ساتھ لیں، سب کو دیکھیں قرآن و سنت کے قریب تر کون سے، اس وقت کی تمدنی اور معاشرتی ضرورت کو سب سے زیادہ اپیل کون سا کرتا ہے، علماء اس کو لکھیں اور سب اس پر سائن کریں، اور آئندہ جب فتویٰ دیں تو اس پر جا کے فتویٰ دیں، یوں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، اس سے ہماری وہ جو ہم نے پڑھا کے اپنے نوجوانوں کے ذہن کو منتشر کیا ہے کہ صرف حنفی جنتی ہیں، صرف بریلوی جنتی ہیں، یا صرف شیعہ جنتی ہیں، یا صرف دیوبندی جنتی ہیں، وہ جو ہم نے ایک پوری کی پوری گردان اور پیراڈائم متعارف کروایا وہ گرتا ہے، اور لوگ کہیں گے آپ کے بڑوں نے یہ جھوٹ بولا، لہٰذا ہم اب وہ سچی بات کرنے کے طرف نہیں آتے، اس لیے طرف نہیں آتے کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ لیکن بہرحال بچاؤ اسی طرف ہے، ورنہ یہ انتشار اور ہوتا جائے گا۔ ملحد الحاد یہاں سے پڑھ رہا ہے، جو ملحدین ہیں ان کے دلائل پڑھیں، وہ یہ آپ کے اختلافات اور یہ آپ کی تنگ نظریاں پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ بدعقیدہ لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، مطلب بے ادب لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے مسالک کو چھوڑ کر، وہ پتہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے ان معاملات کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت ان کا حل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا حل کیسے ہوگا؟ ایک اعتدال والی راہ کے ذریعے۔ میں اجتہاد پر لیکچر دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مجتہد ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجتہاد کی ضرورت ہے، اور یہ عوام الناس میں اس بات کو پروموٹ کیا جائے تاکہ جو اہل ہیں اجتہاد کے وہ اجتہاد کریں۔ یہاں تو جو اجتہاد کرتا ہے کہتے ہیں چیئر کرافٹ پہ جائے اپنا اس کو پھانسی دے دیں جناب، جا کے اس نے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اجتہاد ایک اپنی رائے قائم کر لی، یہاں تو یہ حال ہے۔ تو اس پوری سیریز میں آپ کو یہ ساری چیزیں اپنی اصل جگہ پہ نظر آئیں گی، اور یہ اس کا مطلب خدا نخواستہ مذاہب اربعہ یا کسی کی کوئی مخالفت نہیں، ہر ایک کی اصل پوزیشن سامنے رکھنے اور ان کی اصل خدمات کو سامنے رکھنے اور ان خدمات کے آگے استفادہ کو سامنے رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جیسے 14 صدیاں ضرورتیں پیش آئیں، جتنی اب ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لہٰذا اب بھی اجتہاد ضروری ہے۔ موجودہ عصری مسائل کے حل کے لیے دیگر اجتہادی ماخذ کے علاوہ، یعنی جس میں قرآن ہے، سنت ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کا جو منہج ہے، جس منہج سے انہوں نے مسائل حل کیے، جو طریقہ کار ہے، جو میتھڈالوجی ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خلفائے راشدین کے اتحادی منہج اور عصر حاضر میں اس سے افادہ کو اجاگر کرنا اس پوری سیریز کا مقصد ہے، جو میں نے شروع میں بھی بتایا، کیونکہ تمام فقہ اور مجتہدین پر اجتہاد میں اسبقیت خلفائے راشدین کو حاصل ہے، لہذا وہ بعد کے مجتہدین کے لیے اجتہاد کے حوالے سے رسول اللہ کے بعد عملی نمونہ ہے۔ عصر حاضر کے فقہائے کرام عصری مسائل اجتہاد کے لیے ان کے اجتہادی منہج سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ ہو ایک مسئلہ ہے، اس پر قرآن کیا کہتا ہے، اس پر سنت کیا کہتے ہیں۔ اس پر جب یہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے دور میں آیا، امام حسن کے دور میں آیا، تو انہوں نے اس پر کیا رائے قائم کی، اس کا ذہن کھلے، پھر وہ اپنی آراء پر غور کرے اور پھر وہ اپنا کسی ایک رائے کو اڈاپٹ کر لے۔ پھر عصری اجتہادی مسائل میں خلفائے راشدین کے اجتہادات کی نوعیت سے استفادہ کرنا، کیونکہ خلفائے راشدین کے دور میں حکمت الہی سے ایسے چیلنجز اور مسائل اسلام اور خلفاء کو پیش آئے جن کی مثال قیامت تک پیش آنی تھی، اور یہ وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی ان لوگوں کے ذریعے یہ روشنی پھیلا دی۔ اب اس حصے کا آخری نقطہ کہ اس پر علماء نے بالکل بات کی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، ایسا نہیں، بہت سارے لوگوں نے بات کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس حوالے سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو بیان کیا۔ امام سیوطی نے امام غزالی کے حوالے سے بیان کیا کہ اجتہاد شریعت کا اہم رکن ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جب اللہ نے رسول اللہ کو دنیا سے پردہ فرمایا، چلے گئے، رسول اللہ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، تو آپ کے بعد صحابہ و تابعین حتیٰ کہ آج تک اہل علم کا اعتماد رہا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اس کے بعد اجتہاد چونکہ اپنی بساط کی حد تک تلاش ہے، امام شاطبی اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اپنی بڑی معروف کتاب امام شاطبی کی جو ہے الموافقات، امام شاطبی بیان فرماتے ہیں، یہ مالکی المذہب ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ
غور و فکر کرنا یہ اتنا بڑا منصب ہے دین کے معاملے میں، یہ گویا نبوت کی نیابت ہے، آپ نبی کے نائب کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سی علماء نے بیان کیا کہ اجتہاد نبوت کا حصہ ہے اور اس کے ڈانڈے شوشے نبوت سے ملتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اجتہاد کی بدولت ہی شریعت جامد نہیں رہ سکتی۔ اقبال نے کہا تھا کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو اہل اسلام 56 ممالک ذوق پرواز اور ہمیشہ فکری تغیر کا شکار دنیا کے ساتھ یہ بھی ہیں، لیکن دنیا اپنے مسائل کا حل اپنے طریقے سے لے رہی ہے۔ ان کے پاس وہ بنیادیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ ان بنیادوں کو استعمال کر کے اپنے حل کو اس طریقے سے نہیں، وہاں سے اپنا حل نہیں لے رہے۔ یہاں پر ہم نے پہلے حصے میں جو آپ کے سامنے موضوع بیان کر دیا وہ یہ تھا کہ اجتہاد کی روش کیوں ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین کامل ہے جی، یہ نئی گل کیوں کر رہے ہیں؟ دین کامل کا مطلب یہ کہ دین کے اصول ضوابط کاملاً ہم تک پہنچ گئے ہیں، ہر فروعی مسئلہ طے کر کے نہیں رکھ دیا گیا، وہ ہم نے ان ضوابط کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ حصے میں بیان کریں گے کہ قابل اجتہاد اور ناقابل اجتہاد امور کون سے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔